بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سلسلے کا آج 10واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حبشہ میں قریش کے وفد کی ناکامی کے بعد اہل مکہ نے بہت سوچا کہ اس نئے دین کو کس طرح روکا جائے پھیلنے سے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جناب ابو طالب سے بات کی جائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے باز رکھا جائے۔ تو ایک وفد قریش کا جناب ابو طالب کے پاس جاتا ہے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سنبھالو، اسے روکو، لیکن تم نے نہیں روکا، اور اب ہمارا جو صبر ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا یا تو تم اسے روکو یا پھر ہم تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور بتایا کہ قریش کا وفد آیا تھا اور وہ یہ بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا مشہور فرمان ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اے چچا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند اور کہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو، دین کی دعوت چھوڑ دو، تو میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غلبہ عطا کر دیں یا اس جد و جہد میں شہید کر دیا جاؤں۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ غالباً آپ سمجھے کہ چچا اس بڑھاپے میں مزید ساتھ نہیں دے پائیں گے، تو یہ کہہ کے آپ اٹھے اور جانے لگے۔ تو جناب ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم دعوت کا کام جاری رکھو اور اس یقین کے ساتھ کہ میری حمایت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حمایت کے اعلان سے خوش ہوتے ہیں اور اپنی دعوت کا کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن قریش جو ہیں وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتے، وہ ایک نئی پیشکش کے ساتھ جو کہ بہت انوکھی ہے جناب ابو طالب کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس دفعہ وہ ایک نوجوان کو ساتھ لائے ہیں، عمارہ بن ولید کو، اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، یہ قریش کا خوبصورت نوجوان ہے عمارہ، تم اسے رکھ لو، اپنا بیٹا بناؤ، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہوگا، اور یوں کرو کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ محمد جس نے اپنا دین چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا، تمہارا دین چھوڑا، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے تم یہ نوجوان رکھ لو، مرد کے بدلے مرد۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ تو کوئی عادلانہ فیصلہ نہ ہوا کہ میں تمہارا بیٹا لوں، اسے کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کروں، اور تم میرا بیٹا لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ یہ کوئی منصفانہ عادلانہ فیصلہ نہیں ہے۔ تو جناب ابو طالب نے ان کو چلتا کیا۔ جناب ابو طالب کے پاس یہ دونوں وفد جب گئے تو یہ نبوت کا 6واں سال تھا، اور یہ دونوں وفد جو ہیں ناکام ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد قریش کے چند اوباش لوگ، جن میں ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ، یہ شامل ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بدتمیزیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پھاڑ دیتا ہے اور آپ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عتیبہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ یہ سن کر وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے ارد گرد ایک محافظوں کا حصار بنا لیتا ہے، اور اسی حصار میں پھر وہ تجارت کے غرض سے ملک شام جاتا ہے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک شیر نظر آتا ہے، تو عتیبہ کہتا ہے کہ یہ شیر جو ہے یہ میرے لیے ہے، اور محمد نے جو بد دعا دی ہے وہ میرے ہی حق میں سچ ہوگی، اور یہ کہہ کے وہ اپنا جو پہرا ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن رات کو جب وہ سوتے ہیں قافلے والے، اور عتیبہ ابو لہب کا بیٹا اسی پہرے میں شدید، جو بہت ہی بڑا پہرا ہے، محافظ ہیں اس کے، ان میں سوتا ہے، لیکن شیر آتا ہے رات کو اور تمام لوگوں میں سے اسی کو ڈھونڈ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور اسے جہنم رسید کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کافر سردار ہے عقبہ بن ابی معیط، وہ یہ حرکت کرتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی گردن مبارک پر وہ اپنا پیر رکھ دیتا ہے اور دباتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بند ہونے لگتا ہے، اور وہ در حقیقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو جہل کی بدتمیزی ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں ایک پتھر لے کر جاؤں گا، اور جب محمد سجدے میں ہوں گے تو اس پتھر سے ان کو مار دوں گا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بعد میں جو مرضی میرے ساتھ ہو، یا تو تم میری حمایت کرنا یا بے شک محمد کے خاندان کے حوالے کر دینا۔ تو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بچا لیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پتھر لے کر جاتا ہے، لیکن فوراً ہی واپس بھاگ آتا ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اونٹ ہے جس کے بہت بڑے بڑے دانت ہیں، اور وہ مجھے کھانا چاہتا ہے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، اگر وہ میرے قریب آتا تو وہ جبریل علیہ السلام اسے ہلاک کر دیتے۔ اس کے بعد ابو جہل ایک اور گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اور اس بدتمیزی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ابو جہل آ رہا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اور دیر تک گستاخیاں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، اسے کوئی جواب نہیں دیتے، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا ایک کنیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو عبداللہ بن جدعان کی کنیز ہے۔ یہ عبداللہ بن جدعان وہی ہیں جس کے گھر میں قریش نے نیکیوں کا معاہدہ کیا تھا کہ مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ اسی عبداللہ بن جدعان کی کنیز ہے، اور یہ سب واقعہ دیکھتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شکار سے واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ آپ کو سارا واقعہ بتاتی ہے کہ آپ کے بھتیجے سے ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو وہ اسی حالت میں سیدھا ابو جہل کے پاس آتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو کمان ہوتی ہے وہ زور سے ابو جہل کے سر میں مارتے ہیں، اس کا سر پھاڑ دیتے ہیں۔ ابو جہل کے قبیلے والے بنو مخزوم کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، اور ادھر سے حضرت حمزہ کے قبیلے والے بنو ہاشم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور
لیکن ابو جہل جو ہے وہ کہتا ہے کہ لڑائی نہ کریں کیونکہ میں نے محمد کو بہت گالیاں دی ہیں، بد کلامی کی ہے، تو اس طرح وہ لڑائی نہیں ہوتی۔ لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ جب ابو جہل کو مارتے ہیں کمان سے تو اسے یہی کہتے ہیں کہ کیا تم میرے بھتیجے کو گالیاں دیتے ہو جبکہ میں اس کے دین پر ہوں، اس کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ یعنی اس لمحے حضرت حمزہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسلام قبول کریں گے، اور واقعی وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچتی ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر شخص شمار ہوتے ہیں، قریش کے عظیم سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا جو ہے وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا ان 2 مردوں میں سے جو تمہارے نزدیک محبوب ہے اس کے ذریعے، عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ تو تاریخ نے اس بات پر گواہی دی کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ انہی کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان کا اگر مجموعی مطالعہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت عمر کے دل میں اسلام آہستہ آہستہ داخل ہوا۔ 2 واقعات آتے ہیں کتب احادیث میں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ، اور یہ حضرت عمر خود سناتے ہیں، کہ ایک رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی تو تقریباً آدھی رات کے وقت وہ نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کی تلاوت سننا چاہتا تھا لیکن یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ گئے اور سرکتے سرکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی سن رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہ ہو۔ ابھی میں نے یہ بات سوچی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو کہتے ہیں یہ سن کر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر کسی کاہن کا، نجومی کا کلام ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بھی میں نے یہ بات سوچی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے اور تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے دل میں اسلام کا پہلا بیج تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تعصب جو تھا ہمارا قبائل کا وہ آڑے آ گیا، اور ایک دفعہ میں دوبارہ اسلام دشمنی میں مگن ہو گیا، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ شدت غصے کی شدت میں باہر نکلا تلوار لے کر، اس نیت سے کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ میں ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو میں اسے اپنا مقصد بتاتا ہوں۔
تو وہ کہتا ہے کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرا غصہ اور زیادہ ہو گیا اور میں فوراً اپنی بہن کے گھر چل پڑا۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے خامند حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر پہنچا، اس وقت ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت، وہ انہیں سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو جب میرا سنا تو وہ چھپ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کے جو اوراق تھے جس پر لکھا ہوا تھا قرآن مجید وہ بھی چھپا دیا۔ تو میں جب اندر گیا تو میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ تو میری بہن نے کہا کہ ہاں، اگر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں اسے اختیار کیا جائے۔ تو حضرت سعید بن زید نے بھی تائید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، حضرت سعید بن زید کو، اور بہت مارا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب چھڑانے آئیں تو انہیں بھی ایک زور سے ہاتھ مارا، ان کے منہ سے ناک سے خون نکلنے لگا۔ تو اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کے حضرت عمر رک گئے، پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، تم ابھی ناپاک ہو، ہم تمہیں وہ کلام نہیں دکھا سکتے، تم پہلے جاؤ نہا کے آؤ، پھر ہم تمہیں وہ کلام دکھائیں گے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں۔ اس دوران حضرت خباب بن ارت بھی باہر آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کتنے ہی خوبصورت ناموں سے یہ کلام شروع ہو رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہاں تک کہ پورا رکوع پڑھ لیتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہوں اللہ جس کے سوا کوئی معبود ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کی خاطر نماز کو قائم کرو۔ تو یہ سارا کلام سن کر ان پر اتنا اثر طاری ہوتا ہے کہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لیے وہ نکل پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور دار ارقم پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ڈر جاتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ اندر سے کہتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دیں، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، اگر بری نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ اندر آتے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وحی مکمل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر کو پکڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کو سمجھ سکو، ایمان لے آؤ؟ تو حضرت عمر فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا اسلام لانا ایک بہت بڑی نعمت تھی مسلمانوں کے لیے، مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں اور اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں کہ حرم شریف تک آواز جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو فاروق کا لقب کب ملا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد میں اس طرح مسلمان ہوا، پورا انہوں نے اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا۔ پھر کہا کہ جب میں دارالارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم اس دین کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں یا شہید نہیں ہوتے، زندہ رہتے ہیں، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں صورتوں میں آپ حق پر ہیں، اس دین میں، اس دین کی خاطر آپ شہید ہو جائیں یا اپنی جو طبعی زندگی ہے وہ گزاریں اور طبعی موت مریں، آپ دونوں حالتوں میں حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول،
اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس طرح چھپ چھپ کر کیوں رہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کیوں اس طرح چھپ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ باہر نکلیں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم باہر چلتے ہیں، آپ نے اجازت دی، اور ہم 2 صفیں بنا کر، 2 لائنیں بنا کر باہر نکلے۔ ایک لائن میں حضرت حمزہ تھے، ایک لائن میں میں تھا، اور ہم سب مسجد میں داخل ہوئے، حرم شریف میں داخل ہوئے، اور قریش نے ہمیں دیکھا، اور دیکھ کر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، یعنی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے کھلے عام سب کے سامنے نماز پڑھی۔ تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب دیا۔ تو ناظرین، یہ ایک ہی ہفتے میں 2 عظیم ہستیاں مسلمان ہوئیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت تقویت حاصل ہوئی، اور قریش کے بھی ہوش اڑ گئے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب تشدد بھی ناکام ہو گیا۔ تو اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا نئی چال ہو سکتی ہے کہ ہم چلیں اور اس دین کا راستہ روکیں۔ تو انہوں نے کون کون سی چالیں چلیں، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ